بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پھر دو فرزند ہوئے، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے کا نام ایس تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ایس کی اولاد سے ایک نبی پیدا ہوئے جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب آپ کے والد کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا نسب حضرت لوط علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام رحمت تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرایم کی شہزادی تھی۔ مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ایوب بہت مالدار، صحت مند اور کثیر اولاد والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئی۔ باندی، غلام سب ختم ہو گئے۔ تمام جانور جس میں ہزارہ اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ان کٹھن حالات میں آپ علیہ السلام کا مقدس طرز عمل یہ رہا کہ جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور فرماتے تھے، میرا کیا ہے، یہ جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اس نے لے لیا۔ اس کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جسمانی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، تمام جسم شریف میں آپلے پڑ گئے اور تمام بدن مبارک زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، البتہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرایم نے نہ چھوڑا، اور وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیے جانے کے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی خطا کی وجہ سے حضرت ایوب کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے درجات مزید بلند کرنے کے لیے آزمائش میں مبتلا کیا۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت سال ہاں سال رہی۔ آخرکار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور ہوئی کہ آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا، حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کریں۔ آپ علیہ السلام نے غسل کیا تو بدن کی ظاہری حصے کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم چلے تو دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا۔ آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ حکم الہی سے آپ علیہ السلام نے یہ پانی پیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت اور تندرستی حاصل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، شفا یابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا دیا۔ اس کے بعد آپ ایک طرف ہو کر گھر کے کونے میں بیٹھ گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ آئیں تو انہیں پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیا تو اٹھا کر نہیں لے گیا؟ انہوں نے پریشانی میں اس طرح کی اور بہت ساری باتیں کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ عرض کی، آپ کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا جسم دوبارہ ٹھیک کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اکثر مفسرین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عنایت کی اور ان کے یہاں کثیر اولاد ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ یہ بھی ہے، جب حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ بیمار تھے، بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب کی زوجہ ایک مرتبہ کہیں کام سے گئی
تو دیر سے خدمت میں حاضر ہوئی، چونکہ تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے بہت سے امور خود نہ کر پاتے تھے اور زوجہ ہی معاون تھی، تو زوجہ کی عدم موجودگی میں غالباً سخت آزمائش کا معاملہ آیا، جس سے بے قرار ہو کر آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام انہیں جھاڑو مار دیں اور اپنی قسم نہ توڑے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تیریوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک ہی بار مار دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْزًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ترجمہ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے اور اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ مفسرین نے حضرت ایوب کی زوجہ پر اس رحمت اور تخفیف کا یہ سبب بیان کیا ہے کہ بیماری کے زمانے میں انہوں نے اپنے شوہر کی بہت اچھی طرح خدمت کی اور آپ کے شوہر آپ سے راضی ہوئے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آسانی فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں آزمائش ختم ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے 70 سال نعمت اور راحت میں زندگی بسر کی اور حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ آپ کی اولاد اور قوم بھی اسی دین پر کاربند رہی، یہاں تک کہ حضرت ایوب کی وفات سے کچھ عرصہ بعد انہوں نے اپنا دین بدل دیا۔ بعض علماء کے نزدیک 93 سال کی عمر میں اور بعض کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برس کی عمر میں حضرت ایوب علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات کے طفیل ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے اور صبر پر اجر عطا فرمائے۔ اگر آپ کو معلومات اچھی لگی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے، تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، کومنٹ بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اور مزید ویڈیو جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہوں گی، وہ آپ اسی یوٹیوب چینل راشد علی 92 چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔